وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد۔ اور قرآن کریم میں آج اگر آپ یورپ کی طرف غور کریں تو یورپ کے جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ہیں یا یورپ کا جو نوجوان ہے، اور عموماً پوری دنیا میں بھی اس بات کی طرف لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں کیوں ہوں، میرا وجود کیوں ہے، کیوں مجھے بنایا گیا ہے، اور اس کا سوال ڈھونڈ، اس سوال کا جواب تو 1400 سال پہلے قرآن نے پہلے ہی دے دیا ہوا ہے۔ 14 سال پہلے تمہیں بتا دیا گیا کہ تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں تمہارا وجود اتارا گیا، ہم نے کیوں تمہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ کیا اس کے فرشتے عبادت کو کم تھے؟ کیا اس کے رکوع پہلے ہی نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اس کے سجدے پہلے ہی نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اس کے لیے تسبیحات اور سبحان اللہ کہنا اور اس کی حمد پڑھنا، کیا یہ پہلے ہی جاری نہیں تھا؟ یہ تو سب کچھ پہلے ہی ہو رہا تھا مولا، یہ تو سب کچھ۔ انسانوں کی عبادت کی تجھے کیا ضرورت پڑی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ذرا سارے، ہم انسانوں کی عبادت کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ ہم تو چلو کتنے ہوں گے زمین پہ، ہم 5 ارب ہوں گے ہم انسان ایک وقت میں، اور ان میں سے بھی کئی فوت ہوتے رہتے ہیں، پھر اللہ دوبارہ نئے انسانوں کو بھیجتا ہے، پھر فوت ہو جاتے ہیں۔ 1 کروڑ ارب فرشتے تیری عبادت میں مصروف، تیری اربوں مچھلیاں سمندروں میں عبادت میں مصروف، تیرے کروڑ حشرات الارض زمینوں کے اندر عبادت میں مصروف۔ تو بتا تو صحیح مولا، میری عبادت کی تجھے حاجت ہے؟ علامہ اقبال نے اس کا عقدہ کھولا، آپ کے شعروں میں اس کا ذکر کیا گیا اور آپ نے وہ راز بتایا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہا اگر عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کرنا ہوتا تو کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے کم نہیں تھے عبادت کو، درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو۔ اصل میں جو عبادت کا مغز ہے وہ درد دل ہے۔ وہ جو توبہ والا سجدہ ہے نا، وہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ وہ جو توبہ والا رکوع ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں۔ وہ جو آنسوں کی جھڑی ہے وہ فرشتے نہیں نکال سکتے۔ یہ جو دل کا تڑپنا ہے، یہ جو دل کا لرزنا ہے، یہ جو اندر خوف ہے، یہ جو اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ حشر کے دن کیا بنے گا، یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ڈر کے اللہ اکبر کہہ کے جو تو ہاتھ باندھتا ہے، اس طرح کا ہاتھ باندھنا فرشتوں کے پاس نہیں، درد دل ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ درد دل کی برکت تمہارے پاس ہے اے انسان، یہ تجھے دی گئی ہے۔ زیادہ یہ اصل بات ہے کہ وہ درد دل والی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس عبادت سے درد دل نکل جائے وہ عبادت نہیں ہے، پوجا ہے۔ بولو کیا ہے؟ اسے پوجا کہیں گے۔ عبادت وہ ہے جو درد دل سے ہو، جس کے اندر درد دل ہوتا ہے، اور وہ تڑپ ہوتی ہے، آنسوؤں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، اور تمہاری ہچکی بنتی ہے، اور ہچکی سے جو آواز نکلتی ہے اللہ خود اس آواز کو سنتا ہے بندے کی۔ یہ آواز میرے پاس نہیں ہے، یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ لہذا تڑپنا، سسکنا، رونا، یہ اصل میں اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس یہ قوت موجود ہے نا جی، سنیں میری بات، دھیان کیجیے، جس بندے کے پاس آنسو ہے نا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کے آنسو ہی اس کی مدد ہوتے ہیں۔ اور جب آنسو بہاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے تو نے وہ کام کر دیا جس کے لیے تجھے بنایا تھا، یہی اصل کام تھا جو ہم تجھ سے چاہ رہے تھے، اس بات کے لیے تمہیں پیدا کیا ہوا تھا کہ تم ہمارے لیے اپنی آنکھوں کو ذرا گیلا تو کرو، تم ذرا یہ اپنی آنکھوں میں ذرا نمی تو لاؤ، تم ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کیا کیا تمہارے لیے کیا ہوا ہے، اور اس کو سوچ کے خوشی سے ذرا آنکھوں میں آنسو